جنازہ کھڑا ہوا تھا، نماز پڑھی ہوئی، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ مسلمان نہیں سمجھتے بات میں. آپ حیران ہوں گے، وہ الگ کھڑے ہوں گے. میاں غفور صاحب اور میاں طفیل صاحب اور غفور صاحب سے یہ سوال کیا سرگودے کی بار ایسوسیشن میں کہ آپ قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ مولانا مودودی اور خود انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا مولانا مودودی نے بھی قائد اعظم کو اپنا قائد تسلیم کیا تھا، تو یہ جواب دیا گیا کہ مولانا مودودی خود قائد ہے، اس لیے وہ قائد اعظم کو اپنا قائد کیوں مانتے ہیں. یہ 27 فروری 78 کے مساوات میں خبر شائع اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ مفاہمت ہوئی، جنازے تک قائد کا تو سوال ہی نہیں. اور انہوں نے یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کام دیا. وہ تو ان کے متبعین اعلانیہ ان کے سامنے کہتے ہیں اللہ کا شاہکار موجود، اللہ کا شاہکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ان کے متبعین اعلانیہ ان کے سامنے کہتے ہیں اللہ کا شاہکار موجود، اللہ کا شاہکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ان کا حق حاصل ہے مریدوں کو اپنی پیر کو جو جی میں آئے کہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بات کہ ہم نے تو مخالفت نہیں. اب میں اگلے کی طرف آتا ہوں. عزیزان ایمان، میں پھر عرض کروں عزیزان ایمان، بہرحال میری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی کہ وہ تاریخ پاکستان کے دوران جو لوگ خود شریک تھے میں ان میں شامل ہوں. زندگی کی کشتی اس مقام پر ہے جہاں پچھلے کے مقابلے میں اگلا کنارہ قریب ہوا کرتا ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ میری عمر 75 سال سے بھی تجاوز کر گئی ہے. اس دور کے اہمی شاہد تاریخ کے اور قائد اعظم کے جن کی ہم رکابی میں جن کو شرف حاصل ہوا تھا اس تاریخ میں حصہ لینے، بہت آگے گئے. باقی جو ہے تیار بیٹھے. میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جن باتوں کا مجھے ذاتی طور پر علم ہے اور جو میں نے ان کا معلومات حاصل
نے عرض کیا کہ میں سن 38 سے ان کے سارے لٹریچر کا جائزہ لیتا چلا آ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک وہاں بھی تحریک پاکستان کی سب سے بڑی مخالفت انہوں نے کی تھی، اور یہاں بھی سب سے بڑی مخالفت انہی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے میں یہ باتیں بیان کرتا چلا کروں۔ عزیزان من، میرا اس میں کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، میں عملی سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتا، میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میں کسی فرقے سے متعلق نہیں ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قرآن کا طالب علم ہوں، حقائق اور صداقت جہاں ہوتی ہے اس کے خلاف کہیں بھی بات ہو میں اس کی تردید کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ یہ فریضے اور ذمہ داری کی مجبوریاں جس کی بنا پہ مجھے یہ کچھ کہنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے ان حضرات سے کیا لینا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے راستے پہ چلے جائیں۔ بات اگلی آئی ہمارے سامنے کہ کیا یہ تقسیم ملک کی اصول کے حق میں تھے یا اس کے مخالف تھے؟ انہوں نے وہاں لکھا تھا اور لکھتے چلے آتے تھے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ پھر انہوں نے لکھا تھا اسی کتاب میں سیاسی کشمکش کی سب سے ایک حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب میں دنیا پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اس امر پر اظہار مسرت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ترکی پر ترک، ایران پر ایرانی اور افغانستان پر افغان حکمران رہے، یعنی پاکستان ہی نہیں باقی بھی جہاں جہاں مسلمانوں کی مملکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی چیز وجہ مسرت نہیں ہے کہ وہاں یہ برتر اقتدار رہے۔ پھر لکھا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، تمام روئے زمین ایک ملک ہے، انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک یہ امر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کرایا جائے، یہ بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ انگریز کی حکومت سے آزاد کرایا جائے، یا جہاں مسلمان کثیر تعداد میں وہاں ان کی حکومت ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو حکومت تو صرف خدا کی مانتے ہیں، لیکن خدا کی حکومت قائم کہاں ہوگی؟ خدا میں قائم ہوگی، خطہ زمین ہی نہیں ہوگا تو خدا کی حکومت قائم کہاں ہوگی؟ آگے چل کے یہ بات بھی پھر انہوں نے لکھا تھا کہ نہ ہندوؤں سے ہمارا کوئی قومی جھگڑا ہے